پریشانیاں تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ جو کسی کی خیر اور بلائی مانگ رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اپنی بلائی چاہ رہا ہوتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، محبت ہر جاندار میں نظر آئے گی، جبکہ دھوکہ صرف اشرف المخلوقات کی خصوصیت ہے۔ اگر دنیا پتہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسانیت میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ پاک کی سوا آنسو کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ صرف غلط ہونے پر وضاحت ہی نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ کوئی فلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ برے کام کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ہم نے آسمانوں میں پرندوں کو مانند اڑنا سیکھا، مچھلیوں کی طرح تیرنا جانا، مگر آج تک ہم بھائیوں کی طرح ایک ساتھ رہنے کا سادہ پن نہ سیکھ پائے۔ امید ترک کر دینا گناہ ہے، کیونکہ امید بذات خود ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ سب سے پہلے عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے، لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق نہیں چھوڑتا۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔
بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ انسان کو اخلاقی اقتدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔